محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. کیا ان مکہ والوں نے زمین میں چل پھر کر ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقت والے تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو کھود ڈالا اور ان سے زیادہ زمین پر آبادی بنائی۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر برائیاں کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پیارے بھائیو، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے مکہ والو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم تو ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ تمہاری عمریں ہیں 70-80 سال، ان کی عمریں تھی ہزار سال تک، کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 900 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کی دعوت کا کام کیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ،
جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کو ایک طوفان کے ذریعے سب کو غرق کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اتنی لمبی عمریں انہوں نے پائیں، اور اے مکہ والو، تمہیں تو زمین میں ہل چلانا بھی نہیں آتا، تمہیں تو زراعت کا کام بھی نہیں آتا، کھیتی باڑی بھی نہیں آتی۔ وہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے وَأَثَارُ الْأَرْضَ، انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی، زراعت کا کام کیا۔ اثارہ یسیرو کا معنی ہوتا ہے زمین کو کھودنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی گائے نہیں کہ جو سدھائی ہوئی گائے ہو اور زمین میں ہل چلاتی ہو۔ تو اثارہ یسیرو کا معنی ہوتا ہے زمین کو کھودنا، اس کا معنی ہل چلانا بھی ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ زمین کو کھود کر اس میں سے معدنیات نکالنا، اس میں نہریں بنانا، اس میں دریاؤں کی تعمیر کرنا، یہ سارے کام اثارہ یسیرو میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی، انہوں نے زمین میں بڑی رونقیں لگائیں، اور انہوں نے زمین کی معدنیات نکال کر بڑے بڑے عجوبے دنیا میں کھڑے کیے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، عمر یعمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا، جیسے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو ایسا آبادیاں زمین میں بنائیں کہ تم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ عاد و سمود پہاڑوں میں کھود کر گھر بناتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ایسے گھر کہ جن پر بم بھی اثر نہ کرے اور جو موسمی تغیرات سے بھی محفوظ رہیں، پہاڑوں کے اندر کھود کر گھر بناتے تھے۔ تم تو بڑی مشکل سے پتھر جوڑ کر ایک کمرہ بناتے ہو اے مکے والو۔ تو فرمایا کہ جب اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ، اتنے بڑے بڑے کاریگر لوگ، اہرام مصر کو دیکھو، انہوں نے کیسے کیسے پتھر کتنی بلندی پر کس خوبصورتی سے جوڑے ہیں۔ فرعون کے محلات کو دیکھو، حامان کو دیکھو، قارون کو دیکھو، اور شداد کو دیکھو، اس نے جنت بنائی زمین پر اللہ کی جنت کے مقابلے۔ تو جب وہ کچھ نہیں کر سکے اور دنیا کی یہ کاریگری ان کے کسی کام نہیں آ سکی، تو تمہاری یہ کاریگری اور تمہارا دنیا کا مال بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ کام صرف اسی شخص کے آئے گا جو اللہ پر ایمان لائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اور آخرت کی تیاری کرے گا۔ وہ لوگ جو دنیا ہی میں اپنی ساری محنت کر کے چلے جاتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ فرمایا اے میرے حبیب، ایسے آدمی کو دفع کریں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، نماز سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی یاد کے نزدیک نہیں جاتا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا کی زندگی، کھانا پینا اور شہوت پوری کرنا، یہ اس کی ساری محنت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کس طریقے سے میں اچھا کھانا کھا سکوں، کس طریقے سے میں اپنی شہوت پوری کر سکوں، کس طریقے سے میری لوگوں میں بڑائی ہو، میں بڑا آدمی بن کے چلوں۔ تو فرمایا کہ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ،
ان کے پاس اللہ کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دنیا کا مال بہت ہے، یہ غریب سا آدمی ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ کہنے لگے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کہنے لگے یہ مسکین سا آدمی، یہ ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ اس کے پاس زمین ہے، نہ اس کے پاس کاروبار ہے، نہ اس کے پاس گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ یہ کسی قبیلے کا سردار ہے، یہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے گمراہی کر دیتا اگر ہم اس پر پکے نہ رہتے۔ اللہ نے فرمایا جس دن اللہ کا عذاب دیکھو گے اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ سیدھی راہ پہ کون تھا اور گمراہی کی راہ پہ کون تھا۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس رسول ہمارے آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے فرمایا فمنہم فکلا اخذنا بذنبہ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے مطابق پکڑ لیا۔ فمنہم من اخذتہ الصیحہ ومنہم من اغرقنا، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کو گھروں میں بیٹھے بیٹھے ایک چیخ آئی اور چیخ کے ذریعے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ گھروں کے اندر ہی مردہ پائے گئے۔ بعض ایسے تھے کہ زمین پھٹی اور وہ زمین کے اندر غرق ہو گئے، بعض ایسے تھے کہ ان کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، بعض ایسے تھے کہ ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی اور زمانے سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، بعض ایسے تھے ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، انسانی شکل ہی ختم کر دی۔ تو یہ سارے کے سارے اتنی دنیا کمانے کے باوجود اگر کامیاب نہیں ہوئے تو اے مکے والو تم بھی کامیاب نہیں ہوگے اس دنیا کے ساتھ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو۔ اور فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یہ جو سوء ہے یہ اسوأ کا مؤنث ہے فعلا کے وزن پر، جیسے احسن کی مؤنث ہوتی ہے حسنہ، وللہ الاسماء الحسنى، اسی طرح اسوأ کی مؤنث ہے سوء۔ فرمایا کہ پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے دنیا میں برے کام کیے برا ہی انجام ہوا، برے کام کا برا نتیجہ اور اچھے کام کا اچھا نتیجہ۔ فرمایا ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ کی شریعت کے کسی حکم کو مذاق کرنا، شریعت کا کام کرنے والوں کو مذاق کرنا اور ان کو گھٹیا اور حقیر جاننا اور ان کو سمجھنا کہ یہ مطلب ہے کہ ایسے ہی چلتے پھرتے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے، یہ بہت بڑا خطرناک کام ہے۔ شریعت کے کسی بھی حکم کو مذاق کرنے والا آدمی اللہ کے بہت ہی قہر و غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔